ایک دفعہ ابن بطوطہ نے اپنے ایک سفر کے دوران اپنے آپ کو ایک بڑے ریگستان میں گم پایا۔ چلچلاتی دھوپ اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا۔ تھکا ہوا اور مایوس، اس نے اچانک ایک چھوٹے سے نخلستان کی طرف دیکھا۔ نخلستان ریگستان میں پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے جہاں پیاسے لوگ جانور پی سکتے ہیں اور پودے اگ سکتے ہیں۔ جب وہ نخلستان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بزرگ کھجور کے درخت کے نیچے سکون سے بیٹھا ہے۔ اس آدمی نے ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور اسے پانی اور پناہ دینے کی پیشکش کی۔ ابن بطوطہ شکر گزار تھے اور اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنے دور دراز علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، یہ نخلستان چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ میری جنت ہے، مجھے یہاں اطمینان اور سکون ملا ہے۔ ابن بطوطہ نے اس شخص کی بات پر غور کیا۔ آدمی کے پاس بہت سی چیزیں نہیں تھیں لیکن اس نے اندرونی سکون اور خوشی کا احساس پایا تھا۔ ابن بطوطہ نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت اور تکمیل صرف مادی دولت سے نہیں ماپی جاتی۔ یہ کسی کے دل اور دماغ کی حالت تھی جس نے حقیقی اطمینان کا تعین کیا۔ اپنے سفر کے دوران ابن بطوطہ نے ہمیشہ اس سبق کو ذہن میں رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ علم کی تلاش، تبدیلیوں کو اپنانا اور سادگی میں خوشی تلاش کرنا ایک مکمل زندگی کی کنجی ہے۔ ابن بطوطہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہت سی چیزیں رکھنے سے ہمیں زیادہ دیر تک حقیقی خوشی نہیں ہوتی۔ جو چیز واقعی ہماری زندگیوں کو بہتر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہم کتنے شکر گزار ہیں اور ہم اپنے اندر کتنا پرامن محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم نئی چیزیں سیکھیں، دوسری ثقافتوں کا احترام کریں اور سادہ چیزوں میں خوشی تلاش کریں تو ہم بامانی اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے سامعین، آئیے ہم ابن بطوطہ کے سبق کو ذہن میں رکھیں اور اپنی خوشی اور سکون کا سرچشمہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہم اپنے ذاتی سفر میں کہیں بھی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی یا کوئی رائے ہے یا کوئی کہانی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں۔